حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لے آئے تو آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا اور جس کے آپ غلام تھے، تو وہ آپ کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ہل نہ سکیں، اور کہتا تھا یا اسی حال میں مر جاؤ یا زندگی چاہتے ہو تو اسلام کو چھوڑ دو۔ مگر حضرت بلال بقول شاعر کہتے ہیں، تو ہو کہ ترش رو مجھے گالی ہزار دے، تو ہو کہ ترش رو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ نشہ اسلام میں ایسے سرمست تھے کہ ان کے مصائب و آلام کی بالکل پرواہ نہ فرماتے۔ ظالم آپ کو رات کے وقت زنجیر میں باندھ دیتے تھے اور کوڑے مارتے، اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کرتے تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ مگر اللہ رے استقلال بلال کہ آپ عشق حق میں ایسے سرشار تھے کہ احد احد کے نعرے لگاتے اور یاد حق میں گویا یہی فرماتے تھے، حلق پر تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے دل میں تیری یاد رہے۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد کر دیا، اور آپ کو اس عشق و استقلال کا یہ صلہ ملا کہ آپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مؤذن بنے، اور سفر و حضر میں ہمیشہ آذان کی خدمت انہی کے سپرد رہی۔ ناظرین اکرام، دشمنان دین نے اللہ والوں پر ہمیشہ سختیاں کی، اور اللہ والوں نے ہزارہ مصائب و آلام کے باوجود امن و استقلال کو کبھی نہ چھوڑا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی سخی اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو آپ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو یا مجھے آپ کا پتہ بتا دو۔ پھر آپ اسی غم حجر میں مدینہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ ایک سال کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے آپ سے فرمایا کہ اے بلال، تو نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال یہ خواب دیکھ کر لبیک یا سیدی، اے آقا، غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے، اور اسی وقت رات ہی کو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ کو چل پڑے۔ رات دن برابر چل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال پہلے سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور حضور کو ڈھونڈا، مگر حضور کو نہ دیکھا۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، جب وہاں بھی نہ ملے تب مزار پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حلب سے غلام کو یہ فرما کر بلا لیا کہ ہم سے مل جاؤ۔ اور جب بلال زیارت کے لیے حاضر ہوا تب حضور پردے میں چھپ گئے۔ یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو کر قبر انور کے پاس گر گئے۔ بہت دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو لوگ قبر انور سے اٹھا کر باہر لائے۔ اس عرصے میں بلال کے آنے کا سارے مدینہ میں اعلان ہوا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن آئے ہیں۔ سب نے مل کر بلال سے درخواست کی کہ اللہ کے لیے ایک دفعہ وہ آذان سنا دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ حضرت بلال فرمانے لگے، دوستو، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ میں جب حضور کے اس دنیاوی زندگی میں آذان کہا کرتا تھا تو جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا۔ اب بتاؤ کہ کیسے دیکھوں گا؟ مجھے اس خدمت سے معاف رکھو۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال نے انکار ہی کیا۔ بعض صحابہ اکرام کی یہ رائے ہوئی کہ بلال کسی کا کہنا نہ مانیں گے، تم کسی کو بھیج کر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا لو، اگر وہ آ کر بلال سے آذان کی فرمائش کریں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور کی اہل بیت سے بلال کو عشق ہے۔ یہ سن کر ایک صاحب جا کر حضرت حسن و حسین کو بلا لائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، آج ہمیں بھی وہی آذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے امام حسین کو گود میں اٹھا کر کہا، آپ میرے
محبوب کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، نبی کے باغ کے پھول ہیں، جو کچھ آپ کہیں گے منظور کروں گا، آپ کو رنجیدہ نہ کروں گا۔ اس طرح حضور کو مزار انور میں رنج پہنچے گا، اور پھر فرمایا حسین مجھے لے چلو، جہاں کہو گے آذان کہہ دوں گا۔ حضرت حسین نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ بلال نے آذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں یہ وقت غم اور صدمے کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ہوئے ایک زمانہ ہوا تھا۔ آج مہینوں کے بعد آذان بلال کی آواز سن کر حضور کی دنیاوی حیات مبارکہ کا سما بند گیا۔ بلال کی آواز سن کر مدینہ منورہ کے بازار گلی کوچوں سے لوگ آ کر جمع ہوئے۔ ہر ایک شخص گھر سے نکل آیا۔ پردہ والی عورتیں پردے سے باہر آ گئیں، بچوں کو ساتھ لائیں۔ جس وقت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، ہزارہ چیخیں ایک دم نکلیں۔ اس وقت رونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ عورتیں روتی ہیں، ننھے منھے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا اور حضور کو آنکھوں سے نہ دیکھا تو حضور کے غم حجر میں بے ہوش ہو کر گر گئے، اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آ کر اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام واپس چلے گئے۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال شریف کے بعد زندہ ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو شرف زیارت سے مشرف فرماتے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ ہر چھوٹے بڑے مرد عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر سننے کے بعد سب بے چین رہتے تھے، اور صحابہ کے دل میں اہل بیت کی بڑی محبت تھی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔